منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات آج کے نشست کے اندر درس قرآن سے بات کریں گے، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ درس قرآن کے اندر ہماری سورہ بقرہ جاری و ساری ہے، اور اس کی آج آیت نمبر جو ہے وہ 75 ہے۔ اس سے پہلے درس قرآن کے اندر آپ حضرات بنی اسرائیل کے مختلف واقعات سماعت کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے دلوں کا سخت ہونا بھی بیان ہو چکا ہے۔ اور اب اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، اے مسلمانوں، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، تمہیں یہ امید ہے کہ یہودی تم پر اللہ پر ایمان لے آئیں گے؟ تم اس بات کا یقین رکھتے ہو؟ وقد کان فریق یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا، اور پھر سننے اور سمجھنے کے باوجود بعد اس کے اس کو بدل دیتا تھا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں یہ امید ہے، تمہاری یہ خواہش ہے کہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے، تمہارے یقین کر لیں گے، تمہارے دلائل کو سننے کے بعد ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق تو وہ تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، اور سنتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، مگر اس کے باوجود اس میں تحریف کر دیا کرتا تھا، اسے بدلے دیتا تھا۔ تو خطاب مسلمانوں کو ہو رہا ہے، وہی سمجھایا جا رہا ہے، مسلمانوں، یہ تو اپنے نبیوں کے بڑے بڑے معجزات اور کمالات کو دیکھ کر بھی یقین نہ لائے، ان پہ ایمان لے کر نہیں آئے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے دلائل دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ اب مسلمانوں کو تنبیہ ہو رہی ہے، کیونکہ اب تک جانتے ہیں بنی اسرائیل نے کیسے کیسے کمالات دیکھے، کیسے کیسے کمالات دیکھے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ فرمایا جا رہا ہے قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک فریق تو اللہ کا کلام سنتا تھا۔ ابھی ایک فریق جو اللہ کا کلام سنتا تھا، آپ حضرات جانتے ہیں درس قرآن و آیت کریمہ ہماری گزر چکی ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ رب سے کلام کرنے جاتے ہو تو ہم بھی رب کا کلام سنیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چنا، کوہ طور پر لے گئے، ایک ابر سا چھایا، جب ابر سا چھا گیا اور موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، آپ نے انہیں اپنے ساتھ بلا لیا، وہ ابر میں داخل ہو گئے، رب کا کلام سننے لگے۔ اس کے بعد بھی کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، انہوں نے کہہ دیا اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ ایک بجلی کی کڑک نے انہیں آ کے پکڑ لیا، اور وہ سب کے سب کیا ہو گیا؟ بولیے، ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ اس کا تذکرہ بھی، حالانکہ کلام سنا تھا انہوں نے، مگر اس کے باوجود بھی وہ رب پر ایمان بولیے نہیں لائے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یا تو خطاب یا رسول اللہ کو ہے یا پھر انصار کو ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار کے پڑوس میں کچھ یہودی بھی رہا کرتے تھے۔ ان کی خواہش یہ ہوئی کہ جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، تو کاش یہ بھی لے آئیں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ خواہش ہوئی، ان کی امید لگائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہ جس طرح عیسیٰ پر، موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، مجھ پہ بھی ایمان لے آئیں گے تو اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، تین شخص ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب ڈبل ہوگا۔ ایک تو وہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہو، ساتھ ساتھ اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہو۔
دیکھیے ایسا غلام جو اپنے مالک کی فرما برداری بھی کرے، ساتھ ساتھ رب کا حق بھی ادا کرے، یعنی کہ اس کی بندگی بھی کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ اپنے مالک کا کہنا بھی مانتا رہے، اس کا اجر بھی ڈبل ہے۔ فرمایا گیا وہ شخص جو عیسیٰ پر ایمان لایا ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہو، پھر اس نے زبان رسالت بھی پایا ہو اور حضور پہ بھی ایمان لے آئے، تو اس کا اجر بھی ڈبل ہے۔ یا تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، وہ اس کو ادب سکھائے، دینی تعلیم دے، طور طریقے سکھائے، پھر اس کو آزاد کر دے، آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لے، تو اس کا اجر و ثواب بھی ڈبل ملتا ہے۔ ہم سب کو سنگل ملے گا، اس کو 2 گنا اجر و ثواب اس میں ملے گا۔ فرمایا گیا ہاں اس کے اندر کہ ایک فریق تو وہ ہے ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، جو اللہ کے کلام کو سننے سمجھنے کے باوجود بدل دیا کرتا تھا، تو وہ توریت کے احکام کو بدل دیتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے، یا حق کو باطل سے بدل دیتے تھے۔ علماء مفسرین نے ایک بات اور نقل فرمائی، جب کوئی پیسے والا شخص ان کے پاس آتا رشوت لے کر، تو پھر کیا کرتے؟ وہ توریت میں سے ان کی منشا کے مطابق مسئلہ بتا دیتے، جیسا وہ چاہتے تھے ویسا حکم توریت سے نکال دیتے تھے، اور جو ان کے پاس ویسے ہی آتا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، جو صحیح حکم بھی ہوتا اسے توریت سے نکال دیتے، اسے صحیح بتاتے نہیں تھے، اور انہیں ان کی منشا کے مطابق مسئلہ بتا دیا کرتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ اس توریت سے ذات مصطفیٰ کا ذکر کو مٹا دیا کرتے تھے۔ یہودی جو تھے توریت کو جب پڑھتے تھے اس میں صفات مصطفیٰ تھی، یعنی کہ ذکر مصطفیٰ تھا، تم ذکر مصطفیٰ کو کہاں کہاں سے مٹاؤ گے؟ ہر طرف تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو مٹا دیا کرتے تھے یا اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اس توریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی بیان کیا گیا ہے، تو اس حلیوں کو بیان کرنے میں وہ کیا کرتے تھے؟ غلط بیانی کیا کرتے تھے۔ آپ کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں، وہ اس میں عیب بیان کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہودی جو ہے تم ان سے امید نہ رکھو کہ ایمان نہیں آئیں گے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ یہ وہ ایسے بدبخت ہیں کہ کلام الہی سننے کے بعد ایمان نہ لائے، تمہاری دلیل سن کر ایمان نہیں لائیں گے۔ تیسرا یہ کہ یہ توریت میں لفظی اور معنوی تحریف کیا کرتے تھے۔ اب معلوم کیا ہوا اس درس قرآن سے؟ معلوم یہ ہوا اگر کوئی ضدی عالم ضد پر اڑ جائے کسی مسئلے کے اندر شرعی طور پر، تو وہ جاہل سے بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ضد کرتا ہے تو انسان حق سے بولیے منہ موڑ لیتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان لانا یہ معرفت کا باعث نہیں کہ اس کے علم ہے تو اس کی وجہ سے ایمان لا رہا ہے، بلکہ ایمان جو ملتا ہے وہ محض صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ انسان کو یہ چاہیے جب وہ قرآن و سنت کی باتوں کو سمجھ لے تو ان کو اپنے عقل کے ترازو پہ نہ تولے، بلکہ صحیح بات کو مان لے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے، انسان بڑے خرافات سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔